ہجرت 3 شروط کے ساتھ، اگر وہ شروط پوری ہوتی ہوں تو یہ واجب ہے، وگرنہ ہجرت کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، ہجرت اس بندے پر واجب ہے جو استطاعت رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ حدیث جو ہمارے سامنے کہ جو عرابی اس بات کی قدرت نہیں رکھتے تھے، استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ وہ جو کمزور لوگ ہیں، خواہ وہ مردوں میں سے ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جو ہجرت کرنے پر قادر نہ ہوں، تو ان کو کوئی مواخذہ نہیں، ان کی پکڑ نہیں۔ اور اس استطاعت میں اور اس قدرت میں جو موجودہ عالمی اور ملکی قوانین ہیں وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ کیا ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے پیسے کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے ہجرت کرنے پہ قادر ہے، وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے کہیں اور جا سکتا ہے، لیکن سیاسی قوانین کی وجہ سے، ملکی قوانین کی وجہ سے، عالمی قوانین کی وجہ سے اس کا کہیں اور پہ جا کے سیٹل ہونا یہ ممکن نہیں ہے فی الحال۔ اس کو شہریت نہیں ملے گی، اس کو وہاں پر ویزا نہیں ملے گا، اقامہ نہیں ملے گا، دیگر کوئی وجہ ہو سکتی۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو تب بھی یہ عذر شمار ہوگا، معتبر ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ بندہ جو جس علاقے میں رہتا ہے وہاں پر وہ اپنے دین پر عمل کرنے میں آزاد نہیں ہے، اپنے دین کا اظہار کرنے میں وہ آزاد نہیں، تب واجب ہے۔ ایک بندہ ہے وہ یورپ میں رہتا ہے، کسی کافر ملک میں رہتا ہے، لیکن وہ اپنے دین پر عمل کرنے میں آزاد ہے، ٹھیک ہے، انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں ہے، انڈیا میں ہے، کہیں بھی رہتا ہے، لیکن وہ کھلا کھلا مساجد بھی بنی ہوئی ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے باجماعت، وہ ٹوپی رکھے تو کوئی اس کو روکے گا نہیں، داڑھی رکھے تو کوئی منع نہیں کرے گا۔ اسلام کے جتنے بھی شاعر ہیں وہ ان پر عمل کرنے پہ آزاد ہے، اپنے دین کو قائم رکھ سکتا ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے ہجرت کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کر لے گا تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بہتر ہے کہ انسان مسلمانوں کے ساتھ جا کے رہے، کافروں کے درمیان نہ رہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں اور اس کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، گھروں میں قرآن رکھنے نہیں دیا جاتا جیسے بعض علاقوں میں ہے، اور اسلامی جو زیب و زینت ہے، لباس ہے، اس کا اہتمام کرے تو مشکل ہے، تو اس صورت میں اس بندے پر ہجرت کر جانا یہ واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ کہ ایسے بندے کی جو بقا ہے اس علاقے میں، اس میں کوئی مسلمانوں کی مصلحت بھی نہ ہو۔ یہ مسئلہ کیسے ہے؟ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ لیں کہ جب عبیدی ایک فتنہ تھا نا رافضیوں کا، عبیدی ایک باطنی گروہ تھا جنہوں نے مسلمانوں کے بعض علاقوں میں قبضہ کیا۔ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، لیکن اپنی نسبت جوڑتے تھے اہل بیت کے ساتھ اور جھوٹا نسب نامہ گڑا ہوا تھا۔ تو یہ یعنی بہت ایک گندا گروہ تھا، کافر سے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا۔ تو انہوں نے بہت سارے مظالم اٹھائے، اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ جمعہ اور جماعت جو تھی نا وہ معطل کر دی، یعنی فرض جماعت جو ہے باجماعت وہ نہیں ہوا کرتی تھی، اور جمعہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، دیگر بہت ساری خرابیوں کے باعث۔ تو یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنے میں آزادی نہیں تھی۔ اب ایسی صورت میں بہت سارے علماء نے ہجرت کی ان علاقوں سے جہاں پر عبیدی غالب آ گئے تھے، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں پر جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، بعض علماء نے ان علاقوں سے ہجرت نہیں کی، کس وجہ سے نہیں کی؟ اس وجہ سے نہیں کی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا اس علاقے میں رہنا یہاں کے باقی رہ جانے والے مسلمانوں کے لیے تثبیت کا باعث ہے، اگر ہم یہاں سے نکلیں گے تو یہ جو پیچھے عوام الناس ہیں مرتد ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ قیروان میں، اندلس کے علاقوں میں بہت سارے علماء، مالکی فقہا، ان کا یہ موقف تھا کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ آپ غور سے مسئلہ سمجھیں، بہت اہم مسئلہ۔ کیوں ہجرت نہ کریں؟ ہم باوجود اس کے کہ وہاں پر وہ دین قائم نہیں کر سکتے، انہیں چوری چھپے عبادات کرنی پڑتی ہوں گی، مظالم سہنے پڑتے ہوں گے، لیکن جو علماء تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہجرت نہیں کریں گے یہاں سے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم یہاں سے ہجرت کریں گے تو جو عام مسلمان ہیں نا، جو ہمیں دیکھ کر دین پر قائم ہے، اس سے مرتد ہو جائیں گے۔ تو مسئلہ تھی کتنی بڑی مسلمانوں کی کہ عوام الناس کو ارتداد سے بچانے کے لیے، اور ان کو ان باتوں کا چنگل میں پھنسنے سے بچانے کے لیے، اور ان کے اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے، کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ بعض علماء بڑے لوگ ہیں جہاں پر ثابت قدم ہے، ابھی تک نکلے نہیں ہیں ان علاقوں سے، تو اپنے دین پر قائم رہیں، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ہجرت نہیں کی۔